بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ متروں، عمر راجپوت مہری کے والد تھے۔ نیزا عمر راجپوت کو ڈیلی فون کرتا مگر کبھی ماہ 2 ماہ بعد انہیں مل بھی آتا تھا۔ وہ گیا تو بریک تھی، وہ اسے لے کر کرسیوں پر آ بیٹھے اور چائے پلائی، منہ چوما، بالوں میں انگلیاں کرنے لگے۔ 2 ماہ بعد آئے ہو، بال بہت رف ہو رہے ہیں، معدنیات کی تلاش میں تھے کیا؟ عمر انکل میں اور روز آسٹریا میں یورینیم نکال رہے ہیں تو چونا بھی ساتھ نکل رہا ہے، اس کی تپش بہت ہوتی ہے تو بال پلکیں تک جھلس گئی ہیں۔ عمر نے پھر چوم لیا۔ سرسوں کے تیل سے مالش کرو سر کی، بال بہت کھردرے ہو گئے ہیں۔ انکل میں سرسوں نہیں لگاتا، مساج کے دوران گھی سے سر کی مالش کی جاتی ہے۔ نہیں پتر، سرسوں بالوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، تم اپنی بھی مالش کرو اور سنہرے بالوں کی بھی سرسوں سے حفاظت کرو۔ نیزا مسکرایا۔ سنہرے بالوں کو اگر راس ہے وہ پہلو بدل کر رہ گئے مگر کچھ نہ بولے کہ انہوں نے تو بیٹی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں روز کو کسی دن لے آؤں گا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ نیزا نے ہمیشہ کی طرح پھر یہ بات دہرائی تو وہ تیزی سے بولے، نہیں نہیں، میرے پاس کہاں وقت ہوتا ہے، اور اب بریک ختم ہو گئی ہے، تم جاؤ۔ بائے اٹھ کر چلے گئے۔ نیزا نے طویل سانس لی اور اپنا چشمہ اٹھا کر ماتھے پر لگایا اور باہر نکل آیا۔ متروں، وہ ایک دکان پر گیا جہاں سرسوں کا تیل تھا۔ پاؤ کی بوتل 2 روپے کی تھی۔ سر، یہ بہت کھرا تیل ہے، لوگ خانقاہوں کے دیے جلانے کارن لے کر جاتے ہیں، دکاندار نے بتایا تو نیزا چونک گیا۔ نیزا نے 4 روپے دیے۔ چاچا 2 بوتل میرا اور روز کا صدقہ کر دینا۔ بھائی وہ تیل لیے بغیر آ گیا۔ نیزا کے جانے کے بعد وہ آدمی کچھ سوچتا رہا، پھر 4 روپے صندوقچے میں ڈال دیے اور دکانداری میں لگ گیا۔ مطلب وہ پیسے کھا گیا تھا۔ متروں، تقریباً 20 منٹ گزرے۔ کشن گھومتا پھرتا وہاں آ گیا۔ سنو، میں اس بات کا گواہ ہوں، تمہیں 4 روپے کا تیل صدقہ کرنے کو کہا گیا اور تم پیسے کھا گئے۔ میں آفیسر کو جا کر بتا دوں گا۔ کشن نے جا کر اسے کہا۔ دکاندار کو ہاتھ پیر پڑ گئے۔ مجھے 2 بوتلیں دو، کشن نے دھیمے پن سے کہا۔ دکاندار کشن کے لہجے اور دہشت سے ڈر گیا۔ 2 بوتلیں دے دیں۔ کشن لے کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ مکیش جی کے سر کی مالش کر رہا تھا۔ کشن، مجھے بہت سکون آ رہا ہے، میں کچھ تیل پیوں گا ابھی۔ مکیش جی نے باقی تیل پی لیا۔ دوسری بوتل کشن نے استعمال کر لی اور پھر متروں کشن کباڑ خانے میں گیا اور 2 بوتلیں بھی بیچ آیا اور پیسے برابر بانٹ لیے، اور کچھ دیر میں دونوں اپنے اپنے پیسوں کا گڑ خرید کر کھا رہے تھے۔ متروں، نیزا 4 روپے صدقہ کر کے چلا گیا۔ رات ہوئی تو وہ جیپ میں بیٹھا اور شملہ روانہ ہو گیا، اور ایک جگہ جیپ کھڑی کر کے چھپتا چھپاتا کسرے پالن کے گیٹ پر گیا تو سرد جوت کا دیا طاقچے میں جل رہا تھا۔ ہائے سویٹ ہارٹ! نیزا نے طاقچے کا ڈور ہٹا کر دیا اٹھا کر اسے سلام کیا اور سرد جوت کے نام کو چوم لیا۔ عمر انکل نے ہدایت کی کہ سر کی مالش کروں سرسوں سے تو سرسوں لے لوں۔ نیزا نے اجازت لی اور جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی لے کر اس میں تیل ڈال لی اور بقیہ سر کی مالش کی اور روئی کانوں میں نچوڑ کر اڑس لی۔ سویٹ ہارٹ، روز کے رشتہ نہیں آتا، تمہیں لے جاؤں، ساتھ نکاح کرو گے میری روز سے؟ میں اسے بہت پیار کروں، اس کے 1.5 آتی ہیں، تمہیں بے بسی۔ سویٹ ہارٹ، روز کے رشتہ نہیں آتا، تمہیں لے جاؤں، ساتھ نکاح کرو گے میری روز سے؟ میں اسے بہت پیار کروں، اس کے 1.5 آتی ہیں، تمہیں بے بسی سے دیواروں سے سر مارتا ہوں۔ نیزا آ گیا اور صبح وہ نہایا نہیں تو نایاب احمد بولے، ابھی اکھل نے سرسوں سے لتھڑے بال دیکھ لیے تو بل بورڈ پر پکچر لگا دے گا اور ڈیڈ چور کو پہچان لیں گے۔ سنا نہیں تھا صبح یووی نے تمہیں فون پر کیا بتایا کہ ڈیڈ پریشان ہیں؟ رات دیے سے کوئی آئل نکال کے لے گیا۔ نیزا کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ وہ میری کے سر کی مالش کر رہا تھا، میری وہیں مالش کرواتے کرواتے سو گئی۔ ہفتہ گزرا کہ تیل ختم ہو گیا، بال رف ہو گئے ہمارے۔ نیزا نے میری سے کہا تو آج رات جاؤ سرسوں لے آؤ، مجھے تو لگتا ہے سر جوت مجھے چوم رہا ہو۔ نیزا ہنسنے لگا، پھر جھک کر آگے ہوا اور رازداری سے بولا، سرد کے ملاپ کی حاجت ہے تمہیں؟ میری کو ہنستے ہنستے اچھو لگے۔ میں 29.5 سال کی اور اس کے جنم کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ نیزا بھی ہنسنے لگا، پھر بھی کبھی تو آئے گا۔ نیزا نے کہا تو دیا ہی لے آنا تھا، میری روانی سے کہہ گئی، لے آتا ضرور، مگر اس کے ساتھ لگا ہوا کچھ نہیں تھا۔ نیزا ترکی پر ترکی بولا تو میری کو ہنستے ہنستے اچھو لگ گیا۔ نیزا پھر گیا اور دیے سے کچھ باتیں کی ہی تھیں کہ متروں وطن نارائن ایک دم آ گئے۔ نیزا تیل نکال رہا تھا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ایک دم بھاگنے لگا مگر وطن نارائن نے ایک ہی جست میں جا لیا۔ نیزا نیچے وہ اوپر، چور کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، کیا سمجھے؟ وہ نظروں میں نظریں گاڑ کر بولے تو نیزا نے ہاتھ سر سے بلند کر کے زمین پر ڈال دیا اور ڈھیلا پڑ گیا۔
क्षमा कर दें, फिर चोरी नहीं करूँगा। वो बेबसी से बोला। वो इतना हसीन था कि जान निकाल लेता। वतन नारायण भी उसकी गर्मी पाकर बेकरार हो गए और उसके लबों से लब लगा दिए कि अचानक किसी ने निशा के दोनों पैर पकड़कर नीचे से नीचे खींच लिया। वतन नारायण हक्का बक्का रह गए कि निशा नीचे से कहाँ चला गया। वो मैरी थी, इसने निशा के मुंह पर हाथ रखा और उसे घसीटती ले गई। दोनों अंधेरे में गुम हो गए। वतन नारायण जमीन पर उसे तलाश करते रह गए। दिया नीचे गिरा पड़ा था। गेट के सामने बड़ी लाइट थी। दूर मैरी का हेलीकॉप्टर निशा की जीप के पास खड़ा था। मैरी ने उसे हेलीकॉप्टर में धकेला। रोज निशा ने कुछ कहना चाहा। निकलो, फौरन मैं जीप लेकर आती हूँ। निशा ने उसके हेडक्वार्टर आकर दम लिया कि मैरी भी जीप उड़ाती। आगे निशा ने उसे देखा तो गले लगकर ज़ारो कतार रो पड़ा। वो बर्फ हो रहा था। मैरी जी संभलने लगी। रिलैक्स डियर, वो शांत कराने लगी। रोज आलम है हमारे बड़े लम्से महरूम के। जब उन्होंने मुझे खुद से ढांप लिया तो मेरे दिल से दुआ निकली, अल्लाह मुझे इसी हालत में उठा ले। मैरी भी रो पड़ी। किस लिए? उन्होंने वो लबों पर उंगली फेर कर बोली। हाँ, मिठास लिए उन्होंने। मैरी फिर सांस लगाकर थपकने लगी तो कुछ देर बाद निशा नॉर्मल हुआ और कहने लगा, मेरे बाबुल होगा तो मैं उसे इतनी बरस दिया करूंगा कि उसे किसी लम्स की हाजत ना रहेगी। ये मेरे वली बनाए गए थे, मगर मुझे इतना टार्चर किया कि मैं इनके साय से भी डर गया और उनसे भागने लगा। मैरी ने भी कहा कि बच्चों को अपने लम्स से महरूम करना पाप है। बड़ों का लम्स सुख शांति देता है। बच्चे निहाल होकर साय में रहकर सीध में चलते हैं।